بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے ایک غریب مومن کے حج کا عجیب واقعہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی۔ اس کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے دعا لے کر نکلنے لگا۔ ابھرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور آوازوں میں اتنا ڈر تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب در پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو یہ حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ اور وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے زیادہ اس کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا۔ یہ شخص نہ واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دن بعد جب حج کے دن گزر گئے اور کاف کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھر کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نے اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، اور میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ عرض یہ کہ یہ ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی، اینک دل انسان، تو نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا۔ تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ
ताला हम सब को नेक अमल करने और मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे नाजरीन, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।